بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج آپ ایک ایسا واقعہ، ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں کہ جس میں ظلم کی وہ مثال بیان کی گئی ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آج کا واقعہ، آج کی کہانی بنی اسرائیل کے ایک ظالم بادشاہ کے متعلق ہے جس نے 7 بھائیوں کو بلا وجہ دردناک طریقوں سے قتل کر دیا۔ سامعین گرامی، آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ جناب والا، آج کا واقعہ ایک سوال سے شروع ہوتا ہے جو مزدوروں نے ایک بزرگ سے کیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے مزدوروں نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ پہلے زمانے کے لوگوں پر مشقتیں زیادہ تھی یا پھر اس زمانے کے لوگوں پر مشقتیں زیادہ ہیں۔ ناظرین گرامی، پہلے تو بزرگ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اپنی مصیبتوں اور سابقہ لوگوں کی مصیبتوں کا موازنہ کرو تو تمہیں سابقہ لوگوں کی مصیبتیں آگ اور اپنی مصیبتیں دھوئیں کی طرح نظر آئیں گی، یعنی ان کی مصیبتیں ایک آگ تھی اور تمہاری مصیبتیں صرف دھوئیں کی طرح ہیں۔ مزدوروں نے کہا کہ وہ کیسے؟ بزرگ نے فرمایا وہ اس طرح کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ عورت رہتی تھی، اس ملک کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ کرتا یہ تھا کہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو بھی بادشاہ کے حکم سے گوشت کھا لیتا بادشاہ اسے چھوڑ دیتا، اور جو گوشت کھانے سے انکار کر دیتا بادشاہ اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو اور اس کے 7 بیٹوں کو بھی بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو ظالم بادشاہ نے بڑے لڑکے کو بلوایا اور کہا یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ تو جناب والا، اس مرد مجاہد نے جواب دیا میں اللہ کی حرام کی گئی چیزوں کو ہرگز نہیں کھاؤں۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تو جناب والا، جلاد آگے بڑھا اور اس مرد مجاہد کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا اسے کھاؤ۔ تو جناب والا، اس بھائی نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا میں اللہ پاک کی حرام کردہ اشیاء کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب اس کا یہ جواب سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ لائی جائے اور اس میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو دیگ میں ڈال دیا جائے۔ تو جناب والا، ماں کی نظروں کے سامنے دوسرے بیٹے کو اس تیل میں ڈال دیا گیا اور وہ اپنے پہلے بھائی سے جا ملا۔ تو جناب والا، پھر بادشاہ نے اسی طرح اس سے چھوٹے بھائی کو بلایا اور اسے بھی کہا کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ تو جناب والا، اس لڑکے نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بادشاہ کو کہا تو ذلیل و کمزور ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر بھی آمادہ نہیں کر سکتا، تو جو کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں اللہ پاک کی حرام کردہ اشیاء کو نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ اس لڑکے کا جواب سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کیا تم جانتے ہو اس نے مجھے ایسے جواب کیوں دیا؟ اس نے اس وجہ سے مجھے ایسے جواب دیا ہے تاکہ میں غصے میں آ کر فوراً اسے قتل کرنے کا حکم جاری کر دوں، تو اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر ظالم بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اس کو بھی سخت ترین سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال اتاری گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتاری گئی اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا۔ بادشاہ اسی طرح ظالمانہ انداز میں دوسرے بھائیوں کو بھی شہید کرتا رہا، لیکن جب آخر میں سب سے چھوٹا بھائی باقی رہ گیا تو بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا تیرا بھی یہی انجام ہوگا۔ اگر تو اپنی اور اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا کہ اگر یہ خنزیر کے گوشت میں سے ایک لقمہ بھی کھانے پر راضی ہو جاتا ہے تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ تو اس عورت نے بادشاہ کو کہا ٹھیک ہے، میں اس کو سمجھاتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا اے میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق تھا لیکن تجھ پر میرے 2 حق ہے؟ بیٹا بولا وہ کس طرح؟ ماں نے کہا وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال تک دودھ پلایا، تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا، پھر جب تیری پیدائش ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا، مجھے تم پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال تک دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ اور اس احسان کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا، تو ہرگز اس گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھانا جسے اللہ پاک نے حرام کیا ہے، اور قیامت کے دن اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ جب بیٹے نے اپنی
اپنی ماں کی یہ باتیں سنی تو بیٹے نے کہا میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر آمادہ نہ کر لیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں عطا کی۔ پھر یہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس کو کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھایا اور کہا کہ اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر اس بہادر لڑکے نے جواب دیا خدا کی قسم میں اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ جب بادشاہ نے اس کا یہ جواب سنا بڑا غصہ آیا اور اسے بھی دردناک طریقے سے قتل کروا دیا۔ پھر بادشاہ نے اس عورت کو کہا میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہیے جو میں نے تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا۔ بادشاہ نے کہا لیکن میں تجھے ایک اور موقع دیتا ہوں، اگر تو نے اس گوشت سے ایک بھی لقمہ کھا لیا تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا اور جو تو کہے گی میں وہ کروں گا، پھر تو آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر اس عظیم اور غیرت مند ماں نے جواب دیا اے ظالم، تو نے میری نظروں کے سامنے میرے بیٹوں کو مار ڈالا اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کی قسم تو جو کچھ بھی کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی۔ تو سامعین گرامی، اس ظالم و خبیث بادشاہ نے اس عظیم ماں کو بھی دردناک طریقے سے قتل کروا دیا۔ تو اس طرح ظالم و خبیث بادشاہ نے 7 بھائیوں اور ان کی ماں کو دردناک طریقے سے قتل کروا دیا۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ پاک پر توکل ہو اور ایمان مضبوط ہو تو انسان اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اگرچہ سامنے وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو۔ اور اس واقعے سے ہمیں ایک عظیم ماں اور اس کا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ایک مثال نظر آتی ہے۔ سامعین گرامی، جو بزرگ ان مزدوروں کو واقعہ سنا رہے تھے انہوں نے کہا دیکھا کہ پہلے لوگوں پر مشقتیں زیادہ ہوتی لیکن آج کے مقابلے میں ہم بہت زیادہ آسانی میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، اچھے سچے اور سبق موضوع واقعات سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے واقعے کی ویڈیو جلد آپ تک پہنچ سکے۔ امان اللہ، اللہ حافظ۔